برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی صفحہ آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرما اللہم صلی اپنے اپنے رزق دی بالخصوص بانیے صفحہ ازا خادم فرش ازا برادر عزیز جناب قاسم شاہ صاحب، دیگر برادران اہل علاقہ، سادات غیر سادات، امام حسین دیہودار، سب دے رزق دی خیر و برکت واسطے صلوات ہدیہ کرو والی مشہد دی پاک بارگاہ دے وچ اللہم صلی اللہ بیمار مومنین مومنات دی شفا یابی واسطے بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ بے اولاد مومنین مومنات دی جھولی دی آبادی واسطے باب الحوائج دی ذات تے صلوات ہدیہ کرو اللہم صلی اللہ بے گناہ قیدیاں دی قیداں تو رہائی واسطے صلوات بلند آواز نال امام رضا بادشاہ دے پاک بابے دی ذات تے سارے اللہم صلی اللہ بانیان مجلس آزاد مرحومین، حاضرین مجلس آزاد مرحومین اور ایک مسافر سید عمر دے ناتے میں ہر ممبر تے ضروری سمجھ کے گل کرداں بالخصوص او مومنین مومنات جنہ دا پچھو دعا منگن اللہ کوئی نہیں، انہاں دی بلندی درجات واسطے صلوات ہدیہ کرو چہاردہ معصومین دی بارگاہ دے وچ اللہم سونیاں زبانہ نال سونیاں دی سونی ذات تے ایڈی سونی تے بلند صلوات پڑھو جو زندگی دے تمام گناہ معاف ہو جاون اللہم صلی اللہ دعا ہے رب العزت تو تمام محبان آل محمد عاشقان رسول خدا موالیان حیدر کرار دا اسباق طیب طاہر ذکر اشترایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اپنے حصے دی ہر نوکری باغ دے آغاز تبرکن دعا تواڑے واسطے منگداں میرا مالک کے ساہواں دی مہلت مکن تو پہلے ہر محب آل محمد نو جاگیر علی اکبر دی پاک زواری نصیب فرما محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطہ بانیان مجلس اعزا حاضرین مجلس اعزا میرا مالک سب دے رزق وقت عزت اضافہ فرما برادر عزیز جناب سید قاسم شاہ صاحب بیرون ملکن میرا مالک آل محمد عزت دا واسطہ جیڑی کوئی پریشانی ہے اس ذکر دی عزت و برکت دا صدقہ مالک مشکلات دور فرما پوری دنیا کو مومن مومنہ بیمار ہے صدقہ بیماری کربلا دی عزت دا میرا مالک شفائے کاملہ عجلاتہ فرما بے اولاد مومنین مومنات نو صدقہ نواب ابن نواب امام علی مقام دے 6 مہینے دے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما جس مقام تے تشریف فرماؤ میں کائنات دیاں دعا میں سمیٹ کے ایک دعا پہ مگداں میرا مالک اس پاکیزہ پھوڑی دے حق کی بانی حق کی باری سے دستار نبی حق کی باری سے ولایت علیہ السلام حق کی باری سے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حق کی باری سے خون حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں مولا دا ظہور جلد جلد فرما تمام دعوت دی مستجابی واسطے سونی تے محبت بری صلوات ہدیہ فرماؤ امام زمانہ دی پاک بارگاہ دے وچ اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی میں نوکری پاک دا آغاز کر رہا شکر الحمدللہ رب العالمین جو زندگی دا ایک مزید وعدہ رسول کریم دے پاک پتران دے ممبر نال وفا ہو گیا کوشش کران دا جناب سیدہ سین دی جوڑی جیسا سونا معیار سماعت تو عطا کیتے انجے ادب دا گلدستہ بنا کے تواڈے ذوق سلیم دی نظر کراں اگر میں مسافر تے اپنی محبت دی دعا دی چھاں فرماؤ اس چھاں تلے تواڈی امانتاں حوالے کریے بابا جی شیراز تو ایک بیوہ سیدزادی
یتیم دھیاں لے کے سمرقند پہنچی. وہ جدو سمرقند پہنچی انہوں پتہ لگا ایک وقت تھے دو حکمران بادشاہ، ایک مسلمان ہے ایک مجوسی. وہ پہلے آئی مسلمان بادشاہ دے بوئے تھے. انہیں کہا بھائی میں ہاں آل رسول وچوں سیدزادیاں بیواں تے نال یتیم دھیاں، تو چونکہ مسلمان حکمران ہے اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، چند ایام گزارن واسطے کوئی چھت مہیا کر، باقی جو نصیب دا لنگر ہویا ہو میں کھا لواں دی، لیکن چونکہ میں سیدزادیاں تے کوئی چھت دے. وہ مسلمان بادشاہ کیا انہیں کیا آج کل ہر کوئی سید بنیا پھر دے، تیرے کول کی ثبوت ہے جو تو نسل رسول ہے سیدزادی ہیں. اس اگے تکرار نہ کیتی شاہ جی، او بابا جی او خاموش ہو کے اتھو چلی گئی. رات خواب ہی ستا نا مسلمان حکمران، اس ویکھیا حشر دا میدان ہے تے حوض کوثر دے کنارے حسین دا نانا کھڑا ہے. تواڈا معیار سلامت رہے. سرکار دو عالم حوض کوثر دے کنارے وارث کوثر کھڑے، قطار لگی ہوئی جام پینا لے آندی. اس آکھیا سنہری موقع ہے جی. او کشکول چایا او قطار اچ کھلو گئے. جدو اس دی واری آئی نا انہیں حضور دے اگو ہاتھ جوڑے، آقا میں تواڈا امتی ہاں، سرکار میں تواڈا کلمہ گواں. حسنین دا پاک نانا فرما رہے ہیں آج کل ہر کوئی میرا امتی بنیا پھر دے. کیا بات ہے بھائی تواڈے سنن دی. العظمت للہ. سارے گواہی بنو اپنے آقا دی حیدری. العظمت للہ. ہونو ہولے ہولے سمجھ گیا. کل میں وہ جیڑی بیوہ سیدزادی نال گل کی تھی، سرکار فرمایا تیرے کول کیڑا ثبوت ہے جو تو میرا امتی ہے. سمجھ گیا. کل میں جیڑی بیوہ سیدزادی نال گل کی تھی، پیغمبر خدا اس دا جواب فرما. صبح اک کھلی، سپاہیاں نو کٹھا کیتا، خواری کٹھے کیتے، او سیدزادی دی تلاش وچ نکلے. بوا بوا تلاش کردہ کردہ ایک سپاہی بولے انہیں کہ وہ جیڑا مجوسی بادشاہ نہیں او دے کول مہمان بن گئی، تو جو پناہ نہیں دیتی. پھر وہ سیدزادی ہے وہ پھر اس کے ذریعے تے ساتھ چھپانا ہی دھیاں نالن یتیم. وہ سپاہیاں دے رلے آ گیا وہ مجوسی بادشاہ دے بوئے تھے. انہیں کہا گل سن تو ہے کافر تے میرے کچھ مہمان تیرے کو لا گئے، تو کافر ہیں تنو کیڑی تمیز جو مسلمانہ دا کیویں حیا کری دے. وہ مجوسی بادشاہ کیا انہیں کہا تو بھاویں مسلمانے اتھے میرے دربارچ آواز نیوی کر کے گل کر. اے ہتھ کھڑیں تواڈے واسطے امام حسین دے عزت دار ازادارو، پرانے ازادارو، ریاکاری تو بناوٹ تو پاگو. اللہ نگری سادات دی صدا وسدی روے. پتر کھلوتاں، بھرا کھلوتاں، نوکر کھلوتاں جناب داں. جدوں مسلمان بادشاہ کہنا ہوئے اس وقت ہو تم مجوسی ہو کے میں کلمہ گو مسلمان نال زبان درازی پہ کر دیں، تنو کیڑی تمیز جو آل رسول دا حیا کی میں کری دادا ہے. چپ کر کے کھلوتا رہو. تنو کلمہ مولوی پڑھایا ہے، محمد مینو رات آپ پڑھایا ہے. اچھا کہ سرکار دی گواہی دیو حیدری. العظمت للہ. انہیں کہا تنو کلمہ مولوی پڑھائے، منو حسنین دے نانا جان رات آ کے آپ خواب وچ پڑھا جو تو میری آل دا حیا کیتا. چونکہ کوٹلی شانی یقیناً گھر میرا تے گھاری چو دعا ملے تے میرا تے ایمان بڑا پختہ سفر آسان ہوندے. اگے ہی تواڈیاں بڑیاں دعاواں میرے سر تے چھان ہے.
آج پھر میں کشکول چاہ کے آ گیا جناب کو، اگر دعا دی چھاں فرما دے دے اگلے سفر آسان ہوں۔ ہر سال میں بزرگوں ایک کلام ممبر امام حسین علیہ السلام تو شیعہ دا نہیں حسینی سنی دا مومنانو ہدیہ کردہ۔ چند ایک سال پہلے بھائی میں ایک کلام پڑھیا، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑ۔ او ملک دے ذاکرین میرے تو کروڑاں رنگ اچھے درجے تلاوت فرمائے۔ پھر میں 2026 کلام شروع کیتا، پوری ذاکری دنیا کلہ میں ہی پڑھیا ہے، جیڑا حیدر دے بابے دا حبدار نہیں، او دے علمہ دی گٹھڑی دا میں کی کراں، جنو شرم محمد دے چاچے دی نہیں، او دی 7 گز دی پگڑی دا میں کی کر۔ وہ ایک کلام ہر ممبر دی زینت بن گیا میری طرفوں۔ 4-5 دن ہوئے ایک کلام اور بی بی دے پترہ منو عطا کی تھے، اور میرے تے جدو سامج ساہ نے جدو تک میں تے جناب نو منفرد کلام ہدیہ کر دیا رہنے۔ ہونو روٹین پڑھ کے سارے پڑھ دے سارے چنگان، ذکر تے پرانا ہو نہیں سکدا، ذکر آل محمد دا ترو تازہ ہے، آج بھی انجے جی میں کل دی گل ہے۔ لیکن میرے جوان بھرا بزرگ احباب دوست احباب کوشش کری دیئے کہ مومنین نو نویں تو نویں رنگ دا ہدیہ پیش کر کے دعا دا سبب بن جائے۔ اے کلام منو 4-5 دن پہلے بی بی دے پترہ کسے وسیلے نہ لتا کیتے، اگر رکھو تو آج تو جناب نو اوپننگ کریے سنائیے جناب ایک نعرہ والی نجف دی چھاں کرو، چھاں تلے تو اڑی امانت پڑا، شاباش۔ سین پاک دے پترہ تو اڑا معیار ہون جی وڈا بنایا۔ گل جتھے میں وہ گفتگو چھوڑی ہے نا، وہ قدرتی طور تے میرے کلام دی اٹیچمنٹ بھی اس دے نال ہی ہو۔ کلام دا موضوع ہے 14 دے ویڑے دا شرم و حیا، 14 دے ویڑے دی محبت۔ میں نہ شیعہ دا ذاکرہ نہ سنیاں دا، میں خادمہ حسینیاں دا، تے جدو تک کھلونا ہے امام حسین دے حبداران دی نوکری دینی، ذاکر ہون میں اپنے آپ نو آخدہ بھی ڈرنا، کیونکہ ذاکر تے 14 دا اللہ آپ ہے۔ اسیاں بھین بھرا دے پینے، بوا سین دے پتران دا نام لے کے پنن والے، وہ پینا بن کے جناب دی خدمت کھڑا۔ ذاکر ہو جڑے مولا دے سونے پڑھ گئے، جناب سونا سماعت فرمائے۔ ایک نعرہ ایسی چھاں جوانوں تسی بھی رل کے والی نجف دے نعرے دی چھاں مزید کرو تے میں جناب دی امانت حوالے سارے گواہی بنو زبان نال۔ شکریہ بھائی۔ نظر اللہ نیاز حسین نواں جہا رنگ ممبر دی دنیا، شیعہ نہیں حسینی سنی ہے، شہر دا نام ہے عمران عاجز قادری، منو تے ان جی پیار ہو گیا قادریاں نال۔ بھائی جیڑا میرے نزدیک قادری ہوئی ہے جیڑا 14 دے بیڑے دی قدر کرے، اور اسی ہو دے خادم ہاں، ساڑھے سر دا اتاج ہے جیڑا امام حسین دا حبدار ہے، ساڑھے سر دا اتاج، ساڑھا دل جان ہے، ساڑھی سینے دی ٹھنڈک۔ اے حسینی سنی بھائی دا کلام نواں جا رنگ ممبر تے تواڈی امانت۔ جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے، جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے، وہ لفظ جسے سارے ہر مذہب ہر فرقہ جسے کوئی نامینیٹ نہیں بھائی فلاں فلاں، ہاں جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے، 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 جسے نبی کے گھرانے سے تمانی مان شکریہ۔ جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو
اگلی سطر جے ایتھے ٹھنڈ پوے پھر اتنی دعا دینا توڑی دعا دی چھان تلے سفر آسان ہو من جسے نبی کے گھرانے سے پھر جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے بلال اور کوئی مسم تمہار ہو جائے بلال اور کوئی اچھا کہ بولو حیدری بلال اور کیا معیار اللہ اکبر جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے بلال اور کوئی مسم تمہار ہو جائے بلال اور العظمت للہ العظمت للہ شاباش بیٹا یا علی علیہ السلام جیندے وسدے رہو بیٹا میرا مائک تھوڑا کھولنا آواز کھولنا زندگی ہوئے بلال اور کوئی میسم کو طبیعت لگی جناب جی میں عشق دی نیند کے بیٹھے ہو نا تو تمہانو محبت علی پرواز دی عادت ہے یہ چنگی عادت ہے اللہ نسلاں چ قائم رکھے بلال اور کوئی میسم تمہار ہو جائے پیار ہو جائے بلال اور کوئی میسم تمہار ہو جائے شیر توزی تشریح دے بغیر پڑھن لگا تے داد دے لالچ تو بچ کے پڑھن لگا اپنی اپنی نیت کے پڑھنی ہے تو اسی بھی سن لو بھائی سوزی ذاکر علی کہانی نہیں جے شیر اے اپنی اپنی نیت کے سنن اے شیر پڑھنا ہے اپنے اپنے ایمان دی ٹھنڈک واسطے اپنے اپنے ایمان دی مزید پختگی واسطے کل ایمان دے حبدار بیٹھے ہو شیر پڑھنے لگا بلال اور کوئی میسم تمہار ہو جائے جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے شیر پہ پڑھنا علی کے بابا کی میں تو سناؤں گا علی کے بابا کی میں تو وفا سناؤں گا علی کے بابا کی میں تو وفا سناؤں گا زمانہ ہوتا ہے دشمن ہزار ہو اللہ اکبر او حسنین دنا ناراضی ہوئے اچھا کہ بولو حیدری العظمت للہ العظمت للہ بسم اللہ زمانہ ہوتا ہے دشمن ساڑی جتی تمہارے اسی کیوں حق تو ہٹیے علی کے بابا کی میں تو وفا سناؤں گا زمانہ ہوتا ہے دشمن امام حسین علیہ السلام دے سارے یزادارو تے شہزادہ علی اکبر دے ماتمی میں ڈھیر بیٹھے اللہ جوانیاں مانو انہاں بزرگاں دے سائے سلامت رہے بابا جی بلال ہو جا بلال اور کوئی میسم تمہار ہو جائے جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے زمانہ ہوتا ہے دشمن اے بھی توضیح تشریح کیونکہ تشریح توضیح محبت علی دی ٹھنڈک تو آڑے سینے آچ اللہ محفوظ کر دیتی شیر سن دیا ہوتے مزید ٹھنڈ لے کے دعا فرماؤ فرشتے چومنے آتے ہیں اس کی آنکھوں کو فرشتے چومنے آتے کس کی ہے اس کی آنکھوں کو حسین میں جو عشق کی بار ہو شاءاللہ حج جاگیر علی اکبر دے مس ہوئی حجا کے بولو حیدر جنت تو سونا ماحول جنت تو سونا ماحول
غم حسین میں جو اشک بار ہو جائے بلال اور کوئی میسم تمار ہو جائے جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے زمانہ ہوتا ہے دشمن ہزار ہو جائے شعر میں تیسرا دن کلام شروع کیتا ہے شاید ایک جگہ تے پڑھیا شعر لیکن ہون پڑھنا واجب ہو گیا میں ایک شعر اتھے لگدا پڑھ جاواں اشک بار ہو جائے دشمن ہزار ہو جائے میشم تمار ہو جائے لو شعر پڑھنے لگا اشک بار ہو جائے شعر پہ پڑھدا اس سے بطول کے بابا کا پیار ملتا ہے حسین مولا کا جو بھی سوار ہو جائے جتھے نبی شاءاللہ سلامت رہے کیا سونا معیار مولا حسین بادشاہ گوائیں حیدری سین دلال راجی زندہ باد یا علی زندہ باد یا علی شاباش حسین مولا کا جو بھی زوار ہو جائے آؤ بسم اللہ بھائی ایک شعر میں پرسوں چوتھی یہ کلام لکھدا پیا سا وہ ایک شعر پھر سین دے پترا منو تھا کیتا وہ سندواں بھراواں پھر رل کے انہوں مکمل کیتا اس سیالکوٹ موٹر وے تو لاہور دا سفر ہی وہ بی بی دے پترا ترس کیتا تواڈی امانت چوی سفر دی گل اے شعر تواڈے خادم لکھے تے تواڈی امانت ہے میری کوئی اوقات نہیں نہ میں شاعر ہوں دشمن ہزار ہو جائے بلال اور کوئی میسم ساتھ دینا جسے نبی کے گھرانے سے غم حسین میں جو اشک بار ہو جائے حسین مولا کا جو بھی زوار ہو جائے شعر پڑھ دئیے کام تگڑا ہے تے رل کے کرنا ہے دووے المین تے میرا ہاتھ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے نہ بھی ویڈیو ہوئے تے خون دی مجبوری اسی گل تو پھر سکدے ہی نہیں نالے اسی مولا حسین دے حبدار ہاں تے حسین دا حبدار تے گل تنہائی چ کر کے نہیں مکردا تے اتنے سارے شرفا چ گل تے پھر لائیو میڈیا تے سوشل میڈیا تے گل کرن لگا اس سے شفا نہ ملے گی حشر تلک سن لو اس سے شفا نہ ملے گی حشر تلک سن لو اس سے شفا نہ ملے گی حشر تلک سن لو علی کے بغض میں جو بھی بیمار ہو وسدے رہن علی وسدے رہن اکبر دے پاک ڈاڈے دے حق تے بولن ہاتھ چاہ کے گواہی دیو حیدر نسلاں دی خیر بسم اللہ نیاز قبول ہو پڑھ دینے ہیں جناب پڑھ دینے ہیں لکھ باری پڑھا نیاز کٹھی کر لما پھر پڑھا رزق کی چیز آفا ہوئے شین دے پتران دی حق تے بولن والے اللہ زبان محتاج نہ ایک باری نہیں لکھ باری پڑھ دا اس سے شفا نہ ملے گی حشر تلک سن لو اس سے شفا نہ ملے گی حشر تلک سن لو اس سے شفا نہ ملے گی حشر تلک سن لو علی کے بغض میں جو بھی بیمار ہو جائے جتھے نبی توانو سلام ہے توانو سلام یا علی علیہ السلام
تھانوں پتہ میں اے شعر جو پڑھن لگا اے شعر تے آمن واسطے میں پچھلے اشعار دا سہارا لیا بی بی پاک دی عزت نو گواہ کر کے پیادا جو شعر پڑھن لگا اس شعر تک آمن واسطے پچھلے اشعار دا سہارا لیا اللہ اکبر نیک جا دلاں چ رکھ کے شعر سننا بلال اور کوئی میسم تمار ہو جائے جسے نبی کے گھرانے سے پیار ہو جائے غم حسین میں جو اشکبار علی کے بغض میں جو بھی بیمار ہو جائے حسین مولا کا جو بھی زوار ہو جائے اگر بطول کا پردہ سنائے بچوں کو 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 تمام نسل تیری پیدادار ہو حسین راضی ہو میری آقا ذاتی راضی بی بی پاک راضی تھینک یو بھائی نیاز کرنا اللزمت للہ جناب کو سلام جناب کو سلام انجی حق بندہ جناب دا جویں شعر تو سماعت فرمائے ایک شعر اور پڑھ لیے جناب تو پھر ذکر مصحف پڑھ دیں ایک صلوات بلند آواز نال سرکار دی ذات ایک کلام جیڑا جی اچھا جی تو سامنے تے اردو سپیکنگ ہی پڑھائے نے اونا دی بھی مجبوری نہ پڑھ سکتے لیکن اونا آل محمد دی وکالت ہی تے اپنا حق ادا تو میں جناب دا خادم کھڑا جی میں آنکھوں میں پڑھا جناب اجازت ہے کلام پڑھ دیئے کلام اس سال دا ہر ممبر پاک دی زینت کلام ملک زنجبار ملک حبش کنیز جناب سیدہ جناب سین فضہ سلام اللہ علیہ ہاں بی بی دیاں چند سہیلیاں حبش تو آئیاں مدینے سین پاک انہاں دی وڈی خدمت کی تھی 7ویں دن ایک سہیلی ڈردی اگے آئی انہوں نے کہا بی بی ایڈی وڈی شاہی چھوڑ کے بی بی اتھے شاہیاں اتھے نوکریاں بی بی جیڑا بندہ آدھی ہوئے شاہیاں دا نوکری تے قیامت ہے وہ دے واسطے بی بی اتنی بڑی شاہی چھوڑ کے 14 دے حویلی دے اندر نوکریاں پہ دین دے ہو سین میں ویکھے اتنے مطمئن تسی شاہیاں کر کے نہیں جتنے نوکریاں دے کے ہو جدی روح دی تسکین دا نا حسین ہوئے بی بی کوئی تے وجہ بنی شاہی چھوڑنی سوکھی نہیں پھر ایک لحظے چ ٹھکرا کے اتھے نوکری کیا وجہ بنی ملکہ زنجبار دے چہرے تے محبت علی دی مسکراہٹ آئی بی بی مسکرا کے جڑا سہیلیاں نہ خطاب فرمائے میں عزت ماں بازاداراں کو ہدیہ کراں بی بی دا جواب نعرہ والی نجب دی چھاں کرو دوجی امانت حوالے کراں یا ملکہ زنجبار سینڈ فرما رہے ہیں میرے بخت بڑے ہی نرالے نے سین راضی ہوئے ادب سن کے بولن آل ملکہ زنجبار ملکہ حبش بھی سین فضہ سلام اللہ علیہ مسکرائیں مسکرا کے سہیلیاں فرما رہے ہیں میرے بخت بڑے ہی نرالے نے نرالے نے میرے
مرشد عزتاں والے نے کرم دے کیا کہیں یا علی علیہ السلام اگے میں سین دا جواب پڑھن لگا ایتھے ٹھنڈ پہ جے دی جی میں سونا کشکول لے کے بی بی دے پتر دے دربار چ بیٹھے ملکہ زنجبار فرما رہے ہیں میرے بخت بڑے ہی نرالے نے نرالے نے میرے مرشد عزتاں والے نے میرے مرشد عزتاں والے نے میرے بخت بڑے ہی نرالے نے نرالے نے میرے مرشد عزتاں والے نے میرے سننا بی بی دا جواب سارے جگ نو جو پالن والے نے میں گود اپنی وچ پالے او امام حسین دے اکبر دے مات بسم اللہ صحیح ہے اچھا کہ بولو حیدری بی بی راضی ہے میری مرشد زادی راضی ہے سارے جگ نو جو پالن والے نے میں گود اپنی وچ امام حسین بادشاہ گوائن اس تو اگے گل ان جی مک دی ہے لیکن توڑے کشکول نو سلام توڑے نیت کے بہان کو سلام بناوٹ تو پاک ازادارو اس دور اچ ایسے سونے روحانی ماحول ویک کے مولا دی قسم بڑا دل پرسکون ہوندے جیسا دور جا رہے سارے جگ نو جو پالن والے نے میں گود اپنی بھائی قاسم شاورہ منو فون تے آکھیا ہونا کہ میں لائیو پہ وینا چلو ویکھو تے دعا فرماؤ اللہ مولا رزق بخت عزت اضافہ فرمائے شاءاللہ وس دے رہو اے بارگاہ توڑے نالنجے آباد روے ڈردی دوجی سہیلی اگے آئی انہیں کہا بی بی اللہ دا قانون ہے خونی رشتے سکے رشتے بڑے قیمتی ہوندن بی بی سکے 4 پتر پچھے چھوڑ آئے وہ حبش کدے پتران دی یاد نہیں آئی پتران دا نام آیا کوٹلی دے شہدو بی بی فضا فرمایا کیڑے پتر قدردانہ چ پہ پڑھنا کیڑے پتر او بی بی سکے 4 پتر یحییٰ داؤد فلاں فلاں بی بی تسی ماں او پتر کدے یاد نہیں آئی پتران دا نام آیا ملکہ زنجبار فرمایا میریاں اکھاں چ ویکھو اس حویلی دے اندر منو اللہ ایسے رشتیاں نال نوازائے جو سکے پتران تے کدے تک ہی نہیں پئی بیبیوں تے سکے پتر ہیں پھر انہاں تو ود کے 14 دی حویلی دے اندر اللہ کیسے رشتیاں نال نوازائے ملکہ زنجبار مسکرا کے فرما رہے ہیں علی تے بطول کولوں بھین سڈوایا میں حسن حسین تو بھی اما اکھوایا میں اللہ جگ جگ جیو بھائی حسین دے عزادار شاءاللہ وس دے رہو سارے شامل حیدری میرے مرشد عزتاں والے نے میں گود اپنی وچ پالے نے سارے جگ نو جو پالن والے نے ملکہ زنجبار فرما رہے ہیں علی تے بطول کولوں حسن حسین تمہیں اما کھوایا میں علی تے بطول کولا بھیڑ چڑھوایا میں حسن حسین تمہیں اما کھوایا میں لال نبی دے سنبھالے نے ہاں سنبھالے نے جڑے دین دے بھی رکھوالے واہ یا حسین واہ یا حسین واہ یا حسین اچھا کے گواہی بنو حیدری یا شاباش بیٹا یا علی علیہ السلام بھائی تھوڑی تربیت کوئی سلام ہے جناب تھوڑا آگے چلیے ایک قصیدہ اتھے ہی فضائل میں اسے تے کلام تے مکمل کر دے سا لیکن انہوں میں مکمل کرنا تیسری سہیلی اگے آئی انہیں کہ بی بی انہوں تے جواب دیتا جے اور میرے کشکول دی خیراتی دیو بی بی ایک موجزہ ویکھائیاں حبش بی بی فرمایا کیڑا موجزہ ویکھائیاں انہیں کہ بی بی میں ویکھائیاں تسی جوانی مانو میرا بھیرا بزرگو بسم اللہ کرا
اللہ پول اولاد نہ وسطہ رکھے تو آکو یا علی یا علی میں لال نبی دے سنبھال جوانی مانے یا علی علیہ السلام ملکہ زنجبار فرمائے میں لال نبی دے سنبھالے نے جڑے دین دے بھی رکھوالے نے میں گود اپنی وچ پالے نے سارے جگ نو جو پالن والے نے بی بی فرما رہے رزق خدا دا میرے ہتھ دیا ہوئی پتیاں کامدار سورہ دہر القرآن سورہ دہر القرآن بی بی فرما رہے کھانر شیوی میرے نیوالے نے ہنوالے نے انجے رنگے آئے کملی وال واہ یا حسین واہ یا حسین واہ یا حسین آخری شعر فضائل تمام چوتھی سہیلی اگے آئی اگر یہ گل نہ پڑھا تو پھر تواڈا ہی حق ماراں دا تے اپنی روح نو ہی بے چین کراں دا جو پورے قصیدے دا نچوڑ آئی تے تو اتھے ہی ڈنڈی مار گئے ہیں چوتھی سہیلی آئی او دے جسم چ لرزا انہیں کہا بی بی ملکہ زنجبار ایک موجزہ میں بھی ویکھائیاں کیڑا موجزہ بی بی میں ویکھائیاں تخت جتیے وڈے ڈیرے دار تے ازادار ہو جتی تخت تے شائیاں اینج قائم بی بی بلا جتیاں بھی شائیاں کر دیاں لیکن اس رب العزت دا موجزہ ہے تھوڑی جتی شائیاں بھی کر دی موجزہ ہی ہے نا بندہ نہ ہوئے تخت تے جتی پئی ہوئے بندہ سکما بندہ نہیں ویکھ کے راضی تے جی دی جتی ہوئے تخت تے شائیاں ٹس تو ماش نہ ہون بی بی اس دا راز دسو ہن میری سین ادب دے ہاتھ جوڑیں سار جھکائے مسکرائیں مسکرا کے فرما رہے نے بھاویں میری جتی کرے حبش دی چاہیے نالن سیدہ دی چم کے میں چاہیے سارے شامل ہو پردہ پیاں لتھا چپ کر کے بے وار سواؤں ہاں میں قربان ہوں بابا جی میں تساں ہائے کر کو گھنٹہ لگ گئے ایک لمحہ لگ گئے ایک لمحہ تو انہوں ہائے کرنے اور میں وڈی سین دے حضور میں شریف توڑی گواہی دے ساں میں کہندا زخمی پتران دی زخمی ماں زخمی دیاں دی زخمی ماں آقا زادی میں گواہی دینا توڑے پتر دا گدا گاراں لحظہ پہلے نا دا دل ہی ولائی علی دا کعبہ بی بی میں توڑے غریب کربلا پتر دی لہن دی ایک ستر پڑی او ولائی علی دا کعبہ قبر حسین ہی تبدیل ہو گیا بزرگان دا ایک وین لتھا چپ کر کے بیوار سواؤں بن غربت دی تصویر مچیاں تے بہ کے رومن لا ہے وہ لہندا زین تو گھوڑے دی ڈٹھا حسرت نال ہم میں قربان ہوں میرا وس لگے میں توڑی آنکھاں چمہ
لتھا پیو سگرا دا گھوڑے تو تے بن غربت دی تصویر ہے وہ لہندا زین تو گھوڑے دی ڈٹھا حسرت نال 70 قدم دا فاصلہ بھین بھیرا نو لاندا ڈٹھا ہے اچھا رنی ہے رو رو کے پیا دیے جی میں تو لچھا ہے انج کوئی نہیں لاندا سونے دکھیا بھین رو رو کے پیا دیے تیرا انج لہنا آج گھوڑے تو نہ بھول سی عید آدھی اکبر دا بابا تیرا منہ دبا لہنا نہیں بھول دا میں قربان ہوں بڑی روحانیت جی بزرگین قرلان دے پین چٹی داڑی اور رون دے پین آدھیان لہنا جو ہی میں آؤں دے مان جو مک گیا ہے آدھا کچھ گئے میڈا علم والا میں کلہاں میں نالا کوئی نہیں آئے میں قربان حوصلہ سال دی حسرت میرے بھائیاں دی اس علاقے دے شریف ازادار سادات غیر سادات کسے نبی دے پتر انج نہیں لچھے جی میں رسول دا پتر بھج دے گھوڑے تو مسلمان لہائے پتر مارے گئے بھیرا مارے گئے سجن مارے گئے ایک میں روایت بزرگاں تو سنیے عرب دا دستور ہے جڑے جوان ہو نا میں دعا منگنا تواڈے واسطے اللہ رج رج جوانیاں ہنڈاؤ تواڈیاں بہناں تواڈے سہرے ویکھن تواڈے ماں باپ کو تواڈی خوشی نصیب ہوے جڈیں روو غریب دے دکھاں نہ روو عرب دا دستور ہے جیڈی خون خار جنگ ہوندی ہے نا دو قسم دے جواناں کو نہ مار دے ان ایک اس نو جندے ہتھاں تے تازہ مہندی ہوندی ہے ایک او کو جندی شادی قریب ہوندی ہے اور کوٹلی دے غیور ازادار کیا غربت سناما حسین غریب دی حسین او غریب جندے سیرے آلے لب لب کے مار دے رہے جندے گانے آلے لب لب کے حسین غریب ہے 3 استغاثے غریب کربلا دے میں جتھے غریب دا ہون کیا آکھاں مرتجز آکھاں مرتجز دی شبی آکھاں ذوالجنا آکھاں یا اکبر دے پیو دا زخمی جنازہ آکھاں اور شریعت محمدی جو حکم ہے جو جیڑا ڈھیر زخمی ہوئے انہوں زیادہ کھڑا ہونا 3 استغاثے غریب کربلا دے میر ببر علی انیس آل اللہ مقامہ انہاں 2:17 چو جتھے میں غریب دا دکھ پڑا نا رہوار دی برامدگی ہوئے اتھے میں 2:17 ضرور پڑھدا میر انیس لکھے جو اکبر دا بابا یہ صدر بابا جی میں تسا وین کیتا ہے نا جو بے وس ہو گیا یہ اکبر دا بابا منو ایک گل دا جواب دے اللہ نہ کرے علاقے کسے دا کوئی مالی نقصان ہو جاوے
وہ علاقے دے شرفا کٹھے ہو کے نا اس دے بوئے تے جامن شام نو رشتہ دار عزیز دوست احباب او دے موڑے تے ہاتھ رکھ دین تے تسلی دے کے آدھنے یار گھبرا نہیں، اللہ کرم کرے سی، تیرا نقصان اللہ پورا کر دے سی، بے شک تیرا نقصان وڈائے، لیکن اللہ کرم او جیڑا ایک حوصلے دا کانڈ تے ہاتھ ہوندا ہے نا، او بندے واسطے بڑی وڈی تسلی ہوندی ہے۔ صرف پوچھ لینا کہ تیرا نقصان ہویا اللہ کرم کرے دا، اے پوچھن نال ہی نا یہ بندے نو بڑا حوصلہ مل جائے۔ حسین غریب ہیں زخمی بائیں سر تے رکھیاں تے مقتل اللہ لکھ دے جدو حسین نو کوئی دسیا نہیں نا تے حسین مولا 9 واری کوکاں مار کے روئے تے سید زخمی بائیں سر تے رکھے تے دریا دے پاسے منہ کر کے پیادہ ہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سیدہ دے کوئی تے پوچھو کیویں بیکھے اکبر زین تو لہدا او کیویں پتر دے نازک بدن تے ریت پہندہ رہے ہیں، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا۔ دوسرا استغاثہ اس بادشاہ دا جے کو کائنات امیر سڑیں دیئے، امام حسین علیہ السلام منہ کیتا مدینے دے پاسے، جتنے بیٹھے ہو بھراواں لے اللہ توڑے بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے۔ اے اینج زخمی بائیں سرتے پہلے اپنے مان کو سڈ مارے جواب نہیں آیا، ہون غریب کربلا مدینے والے پاسے منہ کیتا تے سید رو کے فرما رہے ہیں امیر حسن آج میں نے پتہ لگ گئے تین نانا امیر کیوں آدھا ہاں میں نے غریب کیوں آدھا۔ سید آدھا امیر برا کربلا ہوویں آ میں تیرے گلچ بائیں پا کے دسدا منو نانے دی امت کی میں روا روا کے مارے آئے کی میں تھکا تھکا کے۔ تیسرا استغاثہ آواز دیمی جوانی مانے میں وین کنا مقتلہ لے لکھ دین امام حسین بادشاہ حسرت دیاں تلیاں ملیاں اے دووے تلیاں مٹی تے ماریاں، پہلے حسین سسکیاں چروئے پھر حسین ہچکیاں چروئے پھر اکبر دا بابا کوکاں مار کے روئے۔ اینج بھی تسا روندے پہ ہو نا غریب کربلا اینج ہاتھ چاہیاں کھبا ہاتھ کربلا دی مٹی تے اکبر دے بابے جڑا تیجا وین کیتے سیدہ دے راضی ہیں میرے پتر مارے گئے، سیدہ دے راضی ہیں میری قطار بھراواں دی ماری گئی، سیدہ دے راضی ہیں میں مہمان مرائی بیٹھا، اکبر دے بابے دی غربت ہو کان بابا عرشاں تے پہنچے، اللہ جبریل نوا دے تاج لہا حسین غربت دے ہو کے وجہ جبرائیل تاج لہایا ہے غازی دی شکل بنائیے بائیں ودا کیا دے چڑھا نوکر چڑھا بنائی، اکبر دے بابے دی نظر پئیے جبریل دو ڈچائے رو کے پیادے میرے غازی دی شکل دا ہے وہ پاک ملک دے جلدی چھو ہائے متا غازی سمجھ کے ہائے وہ پانی منگے وا میرا بال کوئی او جوانی مانے او ہانج نال رونا پہ جوانے شالا بہنا تیرا ڈکھنا ویکھن شالا جوانی مانے اچھلوں نے رو رو کیا دے متا غازی سمجھ کے ہے وہ پانی منگے
میرا بال کوئی متا میری معصومہ کے چاچا غازی والا ہے یا غریب کربلا رون دئی آؤ بھیڑا کھڑیے جبرائیل حکم امام من کے بابا میدان چھوڑے کھبے پاسے انہوں محمد دی اجڑی ماں بی بی ہاتھ بلند کیتے چڑھ سنگ دیں تا چڑھا اکبر دا بابا بھین چڑھاویں آئی غریب کربلا دی نظر پئیے تاریخ دیئے ظاہری طور تے بھین چڑھائے حقیقت جبریل ملکوتی پرا نال بچھائے اتھے بھین براد رہوار دی واگ نب کے کھڑی اتھے زین تے اکبر دا بابا بھین دیاں نظران براد گلے تے لگیاں آئیاں براد دیاں نظران بھین دی بائیں تے لگیاں آئیاں اچانک مظلوم کربلان کوئی ویلا یاد آئے حسین ڈھائی مار کے رونا شروع کی بھین بھرا جڑے کیا دیا حسین شالا کڑانا رویں کیوں روندہ ہیں اکبر دباب عظیم تو لتھے بھین دے گالی چپائی پائیں رو کے پیادہ ہے تے چڑھایا میں کو گھوڑے تے زینب تے کو اٹھتے کو اور ماتا رو رو کے پیا دیے جی میں اے گزریے میڈا چانوی رنوا او ویلاوی اجا میں لہن پڑھنے وط ضربائیں پڑھنیاں وط پیو تے تھی دی ملاقات پڑھنی بھین نازہ نال چڑھایا سائی کڑ لو گرمی ہے تیس گرمی چیٹا سونا روندے پئے ہو اے موجزہ علی دی دھی دا توڑے تے ترس ہیں اتھے زین تے اکبر دا بابا بھین نازہ نال چڑھائے امت ظلم دے نال لہائے تپدیرے تلے بیٹھے معصومہ دا بابا اے سجا رخسارا آدھی آج پتہ لگائے نانا تیڑا سجا رخسارا کیوں چمدہ غریب کربلا دا سجا رخسار کربلا دی ریت لگائے اکھاں چکبر دی برچی دے ورم اکھاں چباس دے بازوان دے زخم اکھاں چکاسم دے ٹکڑیاں دا خون اکھاں چونو محمد دے رلن دا درد حسین مولا سجے نگاہ کی تھی شمر کمینہ انگلی تے خنجر بھویں داند حسین قاتل تے دید کی تھی حسین نہیں روئے قاتل قریب آئے حسین نہیں روئے قاتل 2 قدم دور رہ گئے حسین نہیں روئے اس کمینے خنجر کھنڈا کیتے حسین نہیں رویا اس کمینے خنجر کو پرنے نال صاف کیتے حسین نہیں رویا اس کمینے زلفاں چے ہاتھ پائے حسین نہیں رویا اس وقت کوٹلی دے شریف و اکبر دا بابا ڈھائی مار کے رلنے جڑا حسین دی کھپے نظر پئیے ایدو غریب دی دھی آ گئی ہے دھی تے نظر پئیے کمینے پہلی ضرب ماریے دوجی ضرب ماریے رات نہیں آئی تیجی ضرب ماریے گل زخمی نہیں ہویا خنجر زمین تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے قاتل پیادہ حسین تو وڈا کریم ہے میں 4 ضربہ ماریاں تیرا گل زخمی نہیں ہوندہ ایک کیا معجزہ ہے 4 ضربان دے بعد تیری رت نہیں آئی جڑا رت دا نام آئے حسین مظلوم خنجر تھلے گردن پھیریے ہاتھ جوڑ کے آدھے اماں زہرا ہاتھ جا میرا قاتل تھک بھی آئے 5ویں ضرب تے تھی دوڑیے قاتل دے خنجر چے ہاتھ پائیں رو کے آدھیے ہاتھ کاٹ میں آئے وہ ظلم
بہ جاؤ بہ کے اینا زلفانو ہاتھ لگ دارے آواں ایندی پاک موازے رو رو کے پیادے ہاتھ نہ لاوی میڈیاں زلفا ہاتھ لگ دے رے دکھ اور ودھا نہیں ہے وہ مران تو پہلے اگے زخم نوچا تیرویں ضرب تھی دوین آئے اکبر دے بابا رنے رو کے آدھے منو دی دے سا وہ کتا کانڈ کر کے خنجا سارد ماتا رو کے پیادے میری دھی آ گئی ہے وہ کول میں دیوا نہ ہاتھ زلفاں رو رو کے آدھے کیوں لاش لوکتا ماتم حسین چلو سارتے ہاتھ رکھو ہی کماتا مالا بین کر ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دے آئے حسین ہے دو جگتے سرداری کتی امت نے دل آزاری حسین آئے غریب حکمین کرا بابا مرے کوئی بے وطن دند لوگ کفن مرے کوئی کٹھا زارد چل وچ مارو بن نہ کفن نہ دفن ہاں نازکتا کیوں امت پوشاک اتاری حسین ہاں تمہیں حسین